اور میں آج مڈل ایسٹ کو جو قیمت چکاتے ہوئے دیکھ رہی ہوں، آج شریف آف مکہ زندہ بھی نہیں ہے، مگر اس پورے کے پورے فساد کی جڑ ایک شخص۔ میرے آپ کے لیے بڑا آسان ہے بالفور کے ڈیکلیریشن کا ذکر کرنا، برطانیہ کا ذکر کرنا، فرانس کا ذکر کرنا، مگر بغاوت کس نے کی تھی؟ ٹریٹر کون تھا؟ کس کو پوزیشن چاہیے تھی؟ کس کو اپنے بچوں کے لیے بادشاہت چاہیے تھی؟ وہ تھا شریف آف مکہ۔ آج جتنی مصیبت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس تمام کی وجہ وہ ایک شریف آف مکہ تھا، اور میرے میں اور آپ میں بے شمار شریف آف مکہ موجود ہیں۔ یہ تو پھر تاریخ جب اس کے کانسیکوینسز آتے ہیں، جو بعد کے جب نتائج آتے ہیں، تب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کون کون شریف مکہ تھا، اور کون کون میر جعفر تھا، اور کون کون میر قاسم تھا۔ ان کو تو 1 سال کے لیے بادشاہت مل گئی تھی، چاہے ان کا بیٹا تھا میر جعفر کا، چاہے اس کا داماد تھا، تو اس کو تو 1 سال کے لیے بادشاہت۔ اور برطانیہ کے جو لوگ تھے انہوں نے جا کے جھک کے ملے بھی تھے اس کو، مگر یہ تو پھر تاریخ کس کو کس نام سے یاد رکھتی ہے، اس نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آئی ہیو جناب محمد اظہر صدیق صاحب، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، پاکستان کے بہت سارے کیسز کو ڈیل بھی کر رہے ہیں۔ آج کل آپ انگلینڈ میں ہیں، اور محمد اظہر صدیق صاحب بہت شکریہ کہ میرے شارٹ نوٹس پہ آپ تشریف لائے، بیکاز دیر واز سرٹن تھنگس جو کہ انڈرسٹینڈ کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ سر، آپ کے شامل ہونے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ افر صاحبہ۔ وہ شروع میں آپ وہ کھانا وانوں کا کہہ کر اور وہ بوفے کا کہہ کے، اور اتنی دور اب برطانیہ سے وہاں جانا اتنا آسان کام تو نہیں ہے۔ سر، آپ برطانیہ میں ہیں، برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، فرانس، یہ ہم سارے چاچے مامے تائے کے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آئی وش دیٹ یو شوڈ کم ٹو کینیڈا ایز ویل۔ نہیں، انشاءاللہ آپ وہ اصل میں آپ نے یہ کھانے میں چوز اسی لیے کیے ہیں کہ جو پاکستانی ہے نا، انہیں احساس رہے کہ آپ اگر ملک سے باہر بھی ہیں نا، تو آپ کو وہ پاکستانی ہونے کا ٹیسٹ، پاکستانی ہونے کا جو فیلنگ ہے نا، جی اور سر، جو لاہوری ہو تو اس کو بھی اندازہ ہو۔ ان سر اینی کیس لوری تھینک تو یو۔ ساڈا تے خوشی شروع ہوندی ہے، وہ بھی کھان تے خود شروع ہوندی ہے، ساڈا غم شروع ہوندا ہے، وہ بھی کھان تے ہی شروع ہوندا ہے۔ دیٹس واٹ وی آر۔ اچھا، لیکن گل تہاڈی اپنی جگہ، تہانوں پتہ ہے ساڈا سیاسی بھی بریانی کھانا دے، تسی دیکھو نا، تہانوں پتہ ووٹ بھی بریانیاں دے کھاندے ہیں، تے ایگزیکٹلی۔ انہاں دے ہی مکدا ہے۔ اور اج کل تہانوں پتہ ہے کہ وہ جدوں دا ایک شریف آف پاکستان ہے، شریف آف لنڈن ہوندا سیگا، اے جدوں دا پاکستان گیا ہے تے انہیں ولیمے بھی شروع کرتے نے اپنا سیاسی گیدرنگ دے۔ تسی ویکھے ہون گے میز شیز ٹیبل بینڈ باجے بھی تسی نظر آندے ہون گے، تے وہ جے کھانے شانے بھی تسی ویکھے ہون گے ویسے۔ بس سر ویری سیڈ، مگر میرا سر ایک تہاڈے کولوں قانونی پیچیدگی سمجھن دا ہے۔ ਇਹ ਜਦੋਂ PDM ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸਾਡੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕਵਾਨੀਨ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ऐसे भी थे जिनको पढ़ा भी नहीं गया था और बस ये पास करा लिए गए۔ یہ جو ایک مسئلہ تھا کہ نیب کے قوانین میں ترمیم ہوئی تھی، اور پھر سپریم کورٹ نے ان ترامیم کو کالعدم قرار دے دیا تھا، مگر اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ نیب ترامیم کے خلاف عدالتی فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد احتساب عدالتوں کو کسی بھی مقدمے کا حتمی فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا۔ سر، اس کی اگر آپ تشریح کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بات تو دکھ ہی ہے، شرم کی ہے، مگر کیا کریں، رہنا اس نظام کے ساتھ ہی ہے۔ پاکستان جب ہم بچپن میں تھے، کچھ جوانی کی طرف چڑھے، تو 1984 میں جب میٹرک کیا تو ہمارے کان پک گئے ہیں کہ پاکستان میں انقلاب آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کون سا انقلاب آ رہا ہے، اور وہ انقلاب کب سے چلا، کہاں تک پہنچا، اور ہم زندگی کے کوئی 55 کی بہاریں دیکھ چکے ہیں، وہ انقلاب ہمیں کہیں تو نظر آیا نہیں ہے۔ اس لیے بتانا ضروری ہے کہ یہ قوم جو ہے نا، بے وقوف بنتی آ رہی ہے۔ یعنی پچھلے 70 سالوں سے 75 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے،
اور خاص طور پر پچھلے 40 سالوں سے یہ جو ایک پولیٹیکل مافیا ہے جو سیاسی جماعتوں کے نام پر چھایا بیٹھا ہے، جو آپ کہنا چاہ رہی ہیں وہی ہے، اپنے اقتدار کو طوالت دینے کے لیے، اقتدار پہ قبضے کے لیے اکٹھے مل بیٹھ کے پلان ہوا. کبھی لوٹ مار کے پلان تھا، اب اس لوٹ مار کو لیگلائز کیسے کرنا تھا، تو یہی کچھ ہویا نا جی. ویسے پنجابی جی گل کرنی ہے یا اردو جی بھی بول سکتے ہیں؟ سر ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆਵਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, मगर अगर आप इस वक्त में बहुत से लोग जो कराची से हैं समटाइम दे डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी की. मेरे अपने दफ्तर में जनाब माजी जमाल साहब बैठे हुए, उनको ही पंजाबी उत्तों दी F-16 हो के लंघ जाती है جی. It means I need to have a detailed discussion in Urdu. اچھا چلیں ہم آتے ہیں اس بات کو. میں چونکہ اس سارے نظام میں میں پاکستان تحریک انصاف بھی اور پبلک انٹرسٹ میں میں لڑتا آیا ہوں، تو پنجابی میں کہتے ہیں یا اردو میں کہتے ہیں، مجھے ایچی بیچی سارے اس نظام کی پتہ ہے. جب عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے آپریشن رجیم چینج ہوا، یہ پہلی اٹیمپٹ نہیں تھی، یاد رکھیے گا. اٹ واز بیسیکلی اے تھرڈ اٹیمپٹ. اور اس کا ثبوت اب خواجہ آصف نے دے دیا. 2018 اگست میں عمران خان کی حکومت انسٹال ہوتی ہے، آتی ہے آئینی اور قانونی طور پر، اور اس کے لیے RTS بٹھایا جاتا ہے تاکہ عمران کی اکثریت نہ آ سکے. حکومت آ گئی اور خواجہ آصف کے مطابق کہ اپریل 2019 میں رابطہ ہو گیا. 8 مہینے بعد جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں عمران خان سلیکٹڈ ہیں، وہ اچھے سلیکٹڈ ہیں کہ 8 مہینے کے اندر اندر ہی جو فیصلہ ساز ہے انہوں نے رابطہ کیا. پھر ہم نے دیکھا کہ نومبر 2019 میں ایک سزا یافتہ مجرم جس کو سزا ہو چکی تھی، اور پوری دنیا میں آج تک ایسا کیس نہیں آیا کہ ایک مجرم کو بیماری کا بہانہ بنا کے کھلی چھٹی دے دی جائے. اور کھلی چھٹی دینے کے بعد اور وہ جب وہ پاکستان میں آئے اور وہ نظام پہلے آپ کو پتا ہے میں نے چیلنج کیا تھا پاکستان میں نہیں آئے گا ڈیل کے بغیر، یہ آ گیا تو میں نے معذرت کی. میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں اس نظام انصاف پہ کہ جسے ایک مجرم کو اٹھا کر جیل میں ڈالنا تھا، پولیس کی گاڑیاں اس کے پیچھے ہونے کی بجائے آگے ہوٹر لگا کے چل رہی تھی. جس جہاز سے اس کی گرفتاری ہونی تھی ان جہاز سے پھولوں کی پتیاں بچھائی جا رہی تھی، اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈالنا تھا وہ سلوٹ مارنے کے لیے ان کے لیے صفے بچھائے کھڑے ہوئے تھے. یہ مقصد بتانے کا یہ ہے کہ یہ جب یہ سارا کام جب شروع ہو رہا تھا نظر آ رہا تھا کہ کیا ہونا ہے. اور اس کی مثال آپ یوں لے لیں کہ جب یہ تحریک عدم اعتماد کا پلان سارا بنا اور جس طرح ووٹ خریدے گئے اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیمانڈ تھی کہ عمران خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کر دیں، آپ سب لوگوں کو اندازہ ہے، اور ووٹ کرا دیں. عمران خان نے جب تحریک عدم اعتماد جب آئی تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں، وہ رد کی. اپنا اسپیکر قومی اسمبلی کے یہ ملکی مفادات آرٹیکل 4 اور 5 کی وائلیشن ہے. اب اس کے فوراً بعد یہ اقتدار میں قبضے میں آ گیا. انہوں نے کہا نہیں، یہ چیلنج کیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن سامنے، ایک جو بھی آپ لوگ ٹول کہتے ہیں یا جو بھی آپ ایک لفظ کہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب آ گئے تو اب آگے لوٹ مار کیسے کرنی تھی، آگے بیٹھ کے اپنی گورنمنٹ کو لیجیٹمائٹ کیا. 4-6 باتیں طے کی تھی. ایک تھا نیب کو ختم کرنا، نیب کے قوانین میں جتنے کیسز ہیں ان سب کے وہ ختم کرانا، FIA کے استعمال اپنے سیاسی طور پر کرنا، ECL کے حوالے سے معاملات کو دیکھنا، ٹرانسفر، پوسٹنگ اور فنڈ کی تقسیم. یہ معاملہ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے پروگراموں میں غالباً اپریل مارچ 2022 میں کہا کرتا تھا، اور حالات اور واقعات نے وہ ثابت کیا. اب کیا ہوا جب یہ ترامیم ساری بیٹھ کر انہوں نے کر لی، اور وہ اسمبلی میں جس میں استعفے اس لیے دیے تھے کہ جناب یہ الیکشن پہلے کروا دیں، کہتے تھے کہ جناب 2 اسمبلیاں تحلیل کریں، 2 اسمبلیاں تحلیل کی، 90 دن کے اندر الیکشن ہوئے، انہیں تھے وہ نہیں ہوئے. ہم نے یہ سارا کچھ دیکھا، آئین ٹوٹ رہا. اور آج بھی دیکھیں غیر قانونی جو ہے نا پنجاب اور خیبر پختونخوا کی، چونکہ وفاق کے بھی 90 دن ہوگا غالباً پرسوں ہونے ہیں پورے، تو باقی دونوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تو 90 دن سے زیادہ آگے گزر چکے ہوئے. کیا پلان ہوا؟ ہائی کورٹ نے جب لے کے گئے کہ استعفے منظور نہیں کرانا چاہتے، کہا جا کے اسمبلیوں میں بیٹھے جو اسپیکر تھے انہوں نے اس کو چیلنج کر دیا اور سیٹ اسائڈ کرا لیا، یعنی سسپینڈ کرا لیا کہ آپ اسمبلیوں میں نہ آئیں. اب کھلی آزادی مل گئی، اپنی مرضی کی ترامیم کر لی ہیں، ترامیم چیلنج کی عمران خان صاحب نے اور اس پہ فیصلہ آ گیا. اب یہ سارا معاملہ جب چل رہا تھا تو جو پارلیمنٹ ان کی اپنی مرضی کی تھی، تو اس میں ابھی جس کا ذکر کر رہے ہیں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ آرٹیکل 184(3) کے تحت وہ اپنی مرضی سے قانون پاس کروایا گیا اور وہ چیلنج ہوا.
جب چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب تھے اس کو سسپینڈ کیا گیا، لیکن اس کے بعد آپ کو پتا ہے آپریشن رجیم چینج جو آج آپ دیکھ رہے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی نہیں، جب لائرز موومنٹ آئی اس وقت بھی یہ دو ایجنڈے سامنے آئے تھے کہ ایک جنرل پرویز مشرف کو ہٹانا ہے اور ججز اپنی مرضی کے بھرتی کرنا ہے. ہم نے پھر یہ ہم نے یہ سارا کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ قانون جو ہے وہ باقاعدہ آیا، اور جیسے ہی چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب ریٹائر ہوئے اس کے ذریعے اس قانون کو جلا بخشی گئی، اور وہ جلا اس لیے بخشی گئی کہ نیب کا قانون جو ہے وہ کالعدم ہو گیا. اب اس کی اپیل فائل ہو چکی ہوئی ہے، اس اپیل میں سماعت کے دوران جو ہے وہ فائنل فیصلے پاس کرنے سے روکا ہے. اور یہ جو ترامیم کی گئی ہے نا، یہ ترامیم شخصی، اور یہ جو ایک کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں، ہمیں آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ ججز کلب ہے، ججز میں تقسیم ہے. وہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا جو حد میز رویہ ہے وکلا کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے موجود ہے. اب اس کی تیاری ہو رہی ہے سسپینڈ کرنے کی، یعنی نیب کے جو ججمنٹ ہے اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اس میں. جسٹس سعید منصور علی شاہ جو کہ اسی لابی سے تعلق رکھتے ہیں، جسٹس قاضی فیصل کے بارے میں یہ بات ہوتی ہے، تو انہوں نے جو فیصلہ ایک ڈائسنٹ نوٹ دیا ہے. میں جانے سے پہلے ایک بات بتا دوں آپ کو، نیب میں کئی ترامیم ہیں، اس میں پرائیویٹ لوگوں کے خلاف، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیوں کے خلاف بھی کیسز بنا لیے گئے. اسے کاروبار بڑی بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اس میں چاہے ہاؤسنگ سوسائٹی ہو، کوئی وہ وہاں تک اختیار نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن وہ لے کر گئے. اور اس کو اگر چھوڑ کر باقی دیکھا جائے تو اب تیاری یہ ہے کہ لوٹ مار، وہ جو کہتے ہیں کہ لوٹ مار جتنی مرضی کر لیں، آپ بدماشی کر لیں، پرچے ہو جائیں، نہ آپ صادق ہو نہ امین ہو، اور آپ نہ سوسائٹل ویلیوز ہو، ایک چور چکے کو اگر اسمبلی منتخب کر لے آپ منتخب ہو گئے. یہ شارٹ میں جو ہے جو فیصلہ وہ دیا، اس لیے پارلیمنٹ سیاہ کرے سفید کرے، حالانکہ پارلیمنٹ سیاہ اور سفید نہیں کر سکتی، سرٹن ریسٹرکشنز ہیں، لمیٹیشنز ہیں، ہم نے وہ بھی دیکھی ہیں. لیکن یہاں وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ وہ نہ معاملہ ہو. تو اب جو ہے نا اس میں آنے والے دنوں میں آپ ذہن میں رکھیں کہ سر میرا بالکل آپ نے بڑی تفصیل سے بتایا. میرا اگلا سوال جو آپ سے آ رہا ہے، جناب ابصار عالم صاحب نے بڑا کھلا بیان حلفی جمع کرا دیا ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ جناب جو جنرل فیض صاحب ہیں شاید انہوں نے پاکستان سے نکلنے کا بھی کیا ہے. تو ڈو یو تھنک از دیر اینی ٹریپ گوئنگ آن؟ اور ہمارے ویورز جو دیکھ رہے ہیں، آپ وہ حلف نامہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ جناب ابصار عالم صاحب نے آپ کے پاس کوئکلی اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں تو کہ یہ کس کس کو ٹربل میں ڈالے گا ابصار عالم صاحب کا بیان حلفی. اچھا، وجہ صرف یہی ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، نواز شریف کے پاس ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ جو ان کے خلاف جو ججز بھی ہیں، اگر جرنیل بھی ہیں، اگر کوئی بھی ہیں، تو ان کے خلاف وہ بغض رکھتے ہیں. تو ابھی جنرل فیض کا کوئی کنسرن نہیں ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ جنرل فیض ان کو بچانے نہیں آیا. یعنی ان کا خیال تھا کہ یہ جس طرح بھی یہ کیسز ہیں، آج بھی اگر پاناما کے کیس اگر اٹھا کر دیکھیں تو ان کے پاس تو بھی ایویڈنس ہے ہی نہیں، نہ ان کے پاس کوئی، آج بھی بتا دیں آپ، منی ٹریل ہے ان کے پاس. جس کیس میں بیٹھ کر وہ سزا سسپینڈ کر دی، ایک بیان حلفی آیا، ایک اشتہاری کا بیان حلفی اشتہاری کا ہو نہیں سکتا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس بیان حلفی کی بنیاد پٹیشنیں ایک طرح سے الاؤ بھی کر دی اور بعد میں کہا کہ ناٹ مینٹیبل، یعنی بیان حلفی ہے بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے ریٹیں جو ہے نا نپٹا کے وہ سمجھنا جو ہے کہ اس کو یوں لیجئے گا. کیا بینیفٹ ہے ابصار عالم صاحب کا یہ بیان حلفی جمع کرانے کا، اور ہاؤ وڈ اٹ بادر جناب جنرل فیض کو؟ تو ہمارے جنرل باجوہ صاحب کو تو نام ہی نہیں کہیں آیا، حالانکہ جنرل فیض تو وہی کر رہے تھے جو باجوہ صاحب کہہ رہے تھے. اچھا، بڑی مزدار بات آپ نے کہی ہے. اور جنرل باجوہ صاحب تو آپ آخری دور اس دور میں بھی رہے جس دور میں ان کی گورنمنٹ انسٹال ہوئی ہے، نواز شریف کی باقاعدہ جو گورنمنٹ جس دور میں انسٹال ہوئی ہے، جنرل باجوہ صاحب تو اس دور میں بھی موجود رہے ہیں. تو اگر کھلنی ہے بات تو پھر وہ بات کھلے، پھر آج نہیں، آج ابصار عالم جو باتیں کر رہے ہیں اس دور کی، اور آج کے دور میں جو کچھ ہوا وہاں تو خاموشی رکھی انہوں نے. آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے آپ کے سامنے، شخصی آزادیاں ختم ہیں یہاں پر عمران خان کا نام نہیں لیا جا سکتا. نہیں سر، میں مانتی ہوں، دیکھیے عمران خان صاحب کو تو اب انہوں نے ہر حالت میں مائنس کرنا ہی کرنا ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. صرف اب اس کی زبان بندی کرنے کے لیے ایک
پیکٹ ان کو چاہیے یا کسی سے لیٹر آف کانفیڈنس چاہیے کہ بھائی باہر اگر ہم چلا جاتا تو یہ بولے گا نہیں. اور سائفر کا سنا ہے خط مل بھی گیا ہے. وہ عمران خان کو تو عمران خان صاحب کاش وہ جو 4-6 انہوں نے بڑے بلنڈر کیے ہیں وہ نہ کیے ہوتے تو آج بات کچھ اور تھی. انہوں نے ان کو اقتدار کے چکر میں ان کو چاہیے تھا وہ اقتدار لیتے ہی نہ, وہ تب کہتے کہ باجوہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہا. مگر میرا آج کا سوال جو اس وقت آپ سے ہے کہ what ابصار عالم صاحب will get out of this affidavit. اچھا میں ایک بات بتاؤں, ابصار عالم کو نواز شریف نے خود ایک پلان ایجنڈے کے تحت لگایا تھا, ایک تو بات ذہن میں رکھ لیجیے گا. وہ ان کی تقریروں میں پیچھے آگے بیٹھے ہوئے تھے. اب ان کا اپنا ایک اوپن سوسائٹی سے تعلق تھا, LGBTQ کو وہ چلاتے تھے. چونکہ میں اس کی ایک وجہ بتا دوں آپ کو, یہ جو انہوں نے الزام لگایا نا کہ ابصار ان کو فیض آباد دھرنے کی وجہ سے ہٹایا گیا, یہ بالکل غلط ہے, حقائق کے منافی ہے. اس کا ثبوت یوں ہے کہ دسمبر 2015 میں ابھی آپ نے پٹیشن چلائی ہے وہ میں نے فائل کی تھی, اور نومبر 2017 میں ان کی تعیناتی کالعدم ہوگی کہ ان کو باقاعدہ جو ہے ایک پلان کے تحت منتخب کیا گیا تھا. ان کے لیے اشتہار بدلے گئے, اشتہار نئے لائے گئے, اور فیض آباد دھرنا تو نومبر 2017 میں شروع ہوتا ہے اور فروری 2019 کے اندر آتا ہے. فیض آباد دھرنے کے جو کہ اس میں فیصلے میں امپلیمنٹ کی بہت سی باتیں ہیں, بہت سے سوال ہیں, ان کی حد تک تو جو باتیں انہوں نے کی ہیں, اب اس میں جو ابصار عالم ہے ان کا رول مجھے نظر نہیں آتا ہے. مجھے اسی رول نظر, یعنی وہ زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان کے چینل بدلنے کے لیے, چینل آگے کرنے کے لیے, چینل پیچھے کے لیے, اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. اگر یہ باتیں تھی بھی تو ان کی تعیناتی جو ہے وہ تو کالعدم ہو گئی تھی. ان کی تعیناتی کالعدم ہو گئی تھی 2017 نومبر میں. تو فیض آباد دھرنے کا کیس تو چل رہا تھا, تو اس وقت جاتے جا کر بتاتے ایک چیز, لیکن نہیں بتائی. لیکن اس کیس کے اندر جو طریقہ کار ہے فیض آباد دھرنے کو کنٹرول کرنا, مینج کرنا, وہ ساری باتیں جو ہیں وہ سوال تو اٹھیں گے, اور سوال سارے سامنے آئیں گے. اس کی انکوائری ہوتی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی ہے. ہم نے تو آج تک دیکھ لیا کہ اس ملک میں جو مارشل آئے اس کا کچھ نہ ہو سکا. ہم نے ایئر مارشل اصغر خان کا کیس دیکھا. یہ LGBT کو آپ کہاں سے لے آئے بیچ میں, وہ کیا معاملہ ہے؟ اچھا وہ بڑی مزدار بات آپ نے چھیڑ دی کہ جو ہے نا ابصار عالم صاحب اوپن سوسائٹی کو یہ ریپرزینٹ کرتے تھے. اوپن سوسائٹی کو LGBTQ جو ہے نا, اور باقاعدہ ان کو وہاں لگایا یہ کیا کہ انہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کرنا تھا. اب ہم جیسے لوگوں کو جب یہ نظر آیا, ہماری جو لڑائی ابصار عالم سے کچھ یہ لڑائی نہیں تھی, ایک لڑائی تھی کہ تعیناتی سے ہٹ کے کی ہے اور پولیٹیکل تعیناتی ان کی ہے. تو ہم تو اس حوالے سے لے کر گئے تھے, اور یہ خاص طور پر چونکہ اس ایجنڈے کو پروموٹ کر رہے تھے تو ہم نے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس معاملے کو لے کر ہم اسی لیے گئے تھے. تو ابصار عالم جو ہے نا کنفیوز کرتے رہے ہیں, عدالت کے سامنے جھوٹ بتاتے رہے ہیں. اصل حقائق جو ہے دھرنے کے حوالے سے جو تھے انہیں وہ رہنا چاہیے تھا, اور ان میں صرف خالی جنرل فیاض حمید کو کیوں انہوں نے ٹارگٹ کیا, تو باقی جو لوگ تھے اگر تھے تو ان کے بارے میں بھی بتاتے نا. اور وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کہ نواز شریف کے بہت قریب جانے جاتے ہیں, ان کی تعیناتی بھی نواز شریف نے کرائی تھی, اسی لیے لگ یہی رہا ہے کہ نواز شریف جو ہے ان کو استعمال کر رہے ہیں, اور یہ استعمال ہو رہے ہیں. کل یہ بھگتیں گے سارے معاملے کو, آپ آنے والے دنوں میں دیکھ لیں گے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن اصل جو بات ہے کہ فیض آباد دھرنے پہ منوان اگر عمل درآمد کرنا ہے تو موجودہ حالات کا دیکھیں کہ آپ نے اگر وہ فیصلہ عمل درآمد ہوا ہوتا تو اب جو کچھ عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اس طرح آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں, اگر اس پہ عمل درآمد ہوتا تو شاید 9 مئی کا واقعہ بھی نہ ہوتا. اور خاص طور پر جو ہے اگر پنجاب اور KBK کے الیکشن کرا دیے ہوتے کہ جو وقت سے جو جنوری میں کہا, الیکشن تو آپ کے نہیں ہوتے کیونکہ KPK دیوالیہ پن کے کنارے کے اوپر کھڑا ہے. پھر تسی بہت بڑے وکیل ہو تو آپ زیادہ جانتے ہیں, پر سر الیکشن تو نہیں یہ ہونے دیتے, آپ فکر نہ کریں. میاں صاحب بنا پرائم منسٹر بنے ہوئے ہی ول رول ایوری بڈی, تمام لوگ ڈکٹیشن لینے ان کے پاس ضرور جائیں گے. ہی ڈز ہے 3 ٹینیورز کا تجربہ ان کے پاس ہے, مگر الیکشن تو آپ کے مجھے نہیں لگتا ہوں. اچھا آپ نے دیکھیں باتیں بڑی زبردست کہی ہیں, اور یہ عمران خان صاحب کو پتا تھا, ہماری جب ملاقاتیں ہوتی تھی یہ پتا تھا انہی چیز کو, یعنی ان کا ارادہ یہ تھا کہ جو اگست 2023 میں اسمبلیاں تحلیل ہونی تھی اس کو 1 سال کے لیے بڑھانا تھا. حکومت ان کی انسٹال ہو چکی تھی, یہ آ چکے ہوئے تھے, تو یہ کھینچ کے لے جانا چاہتے تھے اس کو 2024 میں. اب عمران خان صاحب کی پنجاب کے اندر حکومت تھی, اس کے علاوہ ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا,
ایک طرح سے تو حکومت پنجاب میں بھی کوئی نہیں تھی, خیبر پختونخوا میں بھی کوئی نہیں تھی, جو لوگ حکومت کر رہے تھے وہ نظر تھا. تو ان چیزوں کو سامنے رکھ کے یہ کوئی, اور یہ تو آپ بات کہہ رہی ہیں کہ الیکشن نہیں کروانے تھے, اسی لیے تو 2 اسمبلیاں پہلے تحلیل کی گئی تاکہ 2 اسمبلیوں کے الیکشن کرائیں, آگے باقی بہانہ نہ بنا سکے. لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ الیکشن کمیشن کا جو رویہ رہا ہے, الیکشن کمیشن صرف ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے کام وہ کرتا رہا ہے. عمران پراپرٹی سر فنڈنگ آپ سے لے بالکل لیں. درست کہہ رہے ہیں, مگر پاکستانی قوم کی آنکھوں کے آگے پٹی لگی ہوئی ہے. چاہے وہ الیکشن کمیشن کی بات کر لیں, چاہے آپ احتساب, یہ جو آپ کی عبوری حکومتیں ہیں ان کی آپ بات کر لیں, چاہے پروونس کی, چاہے سینٹرل کی. اور مجھے سب سے بڑا غم ہے, ایک لطیفہ آپ نے اور میں نے سنا ہوا ہے, اور وہ لطیفہ تھا کہ وہ ایک آدمی ہر بات کہتا تھا, ہاں آہو 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 تو وہ ایک اور بڑا تمیزدار آدمی تھا, کہنے لگا دیکھو بات تمیز سے کرتے, آہو نہیں کہا کرتے, جی کہا کرتے ہوتے, یا تو نہیں کیا کرتے ہوتے, کسی کو آپ کہا کرتے ہیں. اور جتنی سلجھی ہوئی فیملی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی آپ کہہ کے بلاتی ہیں. جب آپ مینرز کا اظہار کرتے ہیں تو آپ دوسرے کو عزت نہیں دے رہے ہوتے, آپ اپنی تربیت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. کل ہمارے پرائم منسٹر جناب انوار اللہ کاکڑ صاحب جب لمز میں جاتے ہیں, کریم آف پاکستان از دیئر, اینڈ خدا کی قسم مجھے سب سے زیادہ غم اس بات پہ ہوا جب انہوں نے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ توں کر کے بات کی, اینڈ آئی واز تھنکنگ مائی گاڈ دس از مائی پرائم منسٹر. اینڈ دین پرائم منسٹر نے اس پہ دھبا لگایا کہ تو بھی اسی مائنورٹی سے تعلق رکھتا ہے. اچھا آپ سمجھیے گا, یہ نگران وزیر اعظم جو ہے نا, یہ تعینات کس نے کی ہے, کون لے کے آیا, اللہ ان کے حال پہ رحم کرے. یہ دیکھیں نا, یہ تو ہم پہ تھوپے گئے ہیں نا. مجھے سر اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ملک چلتا رہے. مجھے غم اس بات کا ہے کہ کم سے کم تعلیم یافتہ لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے لیے بہتر معیار دے سکیں, مینرز سکھا سکیں, ایسے لوگوں کو تو آپ لے کے آئے نا. اینڈ پرائم منسٹر صاحب, اٹ از ویری سیڈ, a person like yourself who is a role model for the whole nation, اگر آپ بات کرتے وقت الفاظ کا چناؤ, اور میں ہر اچھی فیملی کی بات کرتی ہوں, ہر اچھی فیملی اپنے چھوٹے بچوں کو بھی آپ کہتی ہے. ماجد بھائی آپ اپنے بچوں کو آپ کر کے بات کرتے ہیں یا کیسے بات کرتے ہیں؟ 100% آپ. I have one son. میرا خیال ہے ہم اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ آپ کہا کرتے ہیں. یہ بات صحیح ہے, اور I am sad کہ آپ کا تعلیم یافتہ طبقہ, اگر آپ اس کے ساتھ اس لحاظ میں بات کریں گے, پلیز let the nation come out of this fear. Let them be educated. Let them be bold. آپ جو فرما رہی ہیں نا 100% بات درست ہے. اب آپ سمجھیے گا, اور آپ کو پتا ہے کہ جو لانے والے ہیں سپریشن رجیم چینج میں, اور جو چلانے والے چند صحافی ہیں, اینکرز ہیں, ان کو سب سے زیادہ مرچیں لگی ہیں. وہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایک ایلیٹ کلاس ہے. او بھائی کون سی ایلیٹ کلاس ہے؟ اس میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غریب گھرانوں سے بھی پڑھتے ہیں وہاں پر. او سر جی ایلیٹ کلاس ہے تو آپ کے تو ہر پرائم منسٹر, آپ کا تو ہر پولیٹیشین, آپ کا تو ہر مولوی, دینی رہنما, اس کا بچہ ایلیٹ کلاس تو مارے گولی. دیر اسٹڈی ان امریکہ, انگلینڈ, کینیڈا. اینی ویز ٹائم الو نہیں کر رہا جناب حضرت صدیق صاحب. ایک ختم کر دوں بات, یہ درست فرما رہے ہیں. یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. لمز کی یونیورسٹی کے سامنے چونکہ جواب نہ دے سکنا, اور جو تہذیب اور جو ہمارے رکھ رکھاؤ ہیں اس کو توڑنے کے بعد حلف کا اگر دیکھا جائے, میں تو سمجھ رہا ہوں حلف توڑا ہوا ہے. اس وزیر اعظم وزیر کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. انہوں تو خود شرمندگی کے مارے استعفا. لیکن یہاں جب لنڈن میں وزٹ تو لنڈن کے دوست وہ کہتے ہیں میں تو انجوائے کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کون حکومت چلا رہا ہے, کون کر رہا ہے. تو پھر یہی حال ہوگا کہ یہ تو صرف انجوائے کرنے آئے ہیں. سیڈ ہے سر, ویری سیڈ ہے. بہت شکریہ جناب حضرت صدیق صاحب میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے, بہت شکریہ. میرے بہت سارے بھائی بہن یہاں پر بھی اکثر مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہی صرف عمران خان کو کور کرتی ہیں. میں نے تو آج غزہ کو بھی کور کیا. میں نے تو آج یہ بھی کہا ہے کہ آج غزہ میں جو ہو رہا ہے, دا ہول رسپانسبلٹی گوز آن شریف مکہ. مگر کسی ایک مسلمان میں اتنی جرت نہیں کہ اس کی قبر سے اس کے ڈھانچے کو نکال کے لٹکا سکے. برطانیہ میں تو یہ کر دیا گیا تھا.
یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے جو آپ فرما رہی نا بات. ہمیں دیکھیں نا آج میں اس کو کنسپریسی کے ضمن میں لیتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو ہٹایا تو اس کی مین وجہ یہ آپ اس کو یہ جوڑیں کہ جو اسرائیل کے اندر موجودہ حالات چلے آ رہے ہیں. اگر یہاں ملک میں وزیر اعظم عمران خان ہوتا تو حالات بہت مختلف ہونے تھے. نہیں سر، عمران خان نے اس میں بڑی معافی کے ساتھ، معذرت کے ساتھ سر، عمران خان صاحب نے کیا کر لینا تھا. اگر سعودی عربیہ جس سے ہم روز پیسے مانگنے جاتے ہیں اس کے گوڈوں میں بیٹھا ہوتا ہے میرے ملک کا ہر لیڈر، اگر وہ نہیں کچھ کر سکا تو عمران خان نے کیا کر لینا نہیں، تھا. دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، یہی فرق ہے کہ وجہ صرف یہ ہے کہ اگر عمران خان وہاں ہوتا تو وہاں یہ نہیں ہے کہ آپ پابند تھے. سعودی عرب وغیرہ باقی سب لوگوں کو انگیج کر کے ایک انٹرنیشنل لیڈر کے طور پر ایمرج ہو رہا تھا، جس نے ریاست مدینہ کا، جس نے بلاسفیمی کا کانسیپٹ. اور آپ کو پتہ ہے سزا بھی کیوں ملی کہ عمران خان رشین کیمپ میں جانے کی بات کر رہا تھا اور یوکرین والے مسئلے میں آپ کو اندازہ ہے پھر ایبسولوٹلی ناٹ کا، تو وہ بھگتا نہ سارا. اگر میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں نا، اس ایبسلیوٹلی لیے اس ناٹ کے ویسٹرن حوالے ملک کو سے جو ہے نا، جناب باجوہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ لوڑ پیسی انہوں ایبسلیوٹلی ناٹ کین کی. اینی ویز آج کل نا تھوڑا ٹائم کا بھی معاملہ ہوا ہوا ہے. اظہر صدیق صاحب آپ کا بہت شکریہ فار بینگ ود اس سر. احسان بہت مند ہوں شکریہ جی، السلام علیکم. احسان مند ہوں جناب اظہر صدیق صاحب سے میں نے آپ کی بات کرائی.